اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی ایک نیکی اگر قبول ہو جائے، ایک نیکی اگر قبول ہو جائے تو آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لیے کہا ہے نا کہ کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اللہ کے بات کو معاف کرنے کوئی بہانہ انسان کو چاہیے۔ واللہ اگر آپ ایک گناہ کا کام کرتے ہیں، اس پر شرماتے ہیں، اس پر دلیری سے کام نہیں لیتے، اور آپ کی کوشش ہوتی غلط کام تو ہو گیا لیکن اسے ہم چھپا لے جائیں، اسے ہم چھپا لے جائیں، کوئی انسان جان نہ سکے، اور کوشش یہ ہو آپ کی دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آئندہ یہ کام آپ سے کبھی نہیں ہوگا، تو واللہ یہی چیز دن قیامت میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید نجات کا سبب بن جائے، اور بلکہ یہی گناہ ہو سکتا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی یا بڑی نیکی کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ بندہ یہ کام کس جذبے کس اخلاص سے کر رہا ہے۔ 10واں حق جو بنتا ہے وہ کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ لیکن مظلوم ہے کون؟ مظلوم ہے کون؟ مظلوم ہے جس کا حق لیا جائے وہ مظلوم ہے، اور وہ اپنا حق لینے پر طاقت نہ رکھتا ہو۔ کسی کا آپ کوئی حق لے لیں، چھوٹا یا بڑا حق، وہ اپنا حق لینے کی آپ سے طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ انسان کیا ہے؟ مظلوم ہے۔ آپ نے کسی کو گالی دے دیا لیکن الٹ کر کے گالی دینے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یا وہ اللہ کے اتنا نیک بندہ ہے کہ اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا، تو وہ مظلوم ہے۔ اس کی مدد کرنا بھی وہ حق بنتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو لوگ عام راستے میں بیٹھتے ہیں مظلوموں سے ان کا سابقہ ضرور پڑے گا۔ دکانوں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں، پڑوس والے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ظلم کریں، اس کا سابقہ ضرور پڑے گا۔ اور مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی ہمارا شرعی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ہے نا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ اصول زمانے جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے پھر بھی اس کا ساتھ دو، اور اگر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے پھر بھی اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ رہنا ہے۔ لیکن شریعت نے اس اصول کو باقی رکھا کہ مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرنی، لیکن کس طریقے سے؟ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ ظلم میں اس کا ساتھ دیا جائے اور مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے۔ ساتھیوں، اس بارے میں امام منذری رحمہ اللہ کتاب الترغیب و ترہیب میں پڑھ رہا تھا، تو واللہ ایک عجیب حدیث ہم نے پڑھی، شاید اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا اور نہیں ذکر کیا ہے، ذرا سن لیجئے۔ اس حدیث نے میرے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا کہ ہم لوگ کس قدر غفلت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک شخص جسے قبر میں دفن کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور ظاہر بات وہ کوڑا دنیا کا کوڑا نہیں ہے، وہ کوڑے تو ساتھیوں یہ ہوں گے کہ اگر ایک پہاڑ کے اوپر بھی مار دیا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کتنا حکم دیا گیا؟ 100 کوڑے مارنے کا۔ وہ اللہ کا بندہ عاجزی کرنے لگا، معافی چاہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، کیوں مجھے مارو گے؟ میں نمازی تھا، میں سب، کیوں مجھے مارو گے؟ آخر میں فیصلہ ہوا کم سے کم 1 کوڑے اس کے اوپر ضرور لگائے جائیں، 99 معاف کر دیے جائیں اور 1 کوڑا اس کے اوپر ضرور لگایا جائے۔ تو چنانچہ جب 1 کوڑا اس کے اوپر لگایا گیا تو اس کی آگ جہنم، اس کی قبر جو ہے جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ اتنا زور کا اس کے اوپر کوڑا اور اتنا گرم تھا وہ۔ جب اسے بعد میں افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھائیو یہ بتاؤ، ساتھیو، تم نے میرے اوپر کوڑے تو لگائے ہیں لیکن یہ بتاؤ یہ کوڑا کس جرم میں لگا ہے؟
کس جرم میں میرے اوپر یہ کوڑے برسائے گئے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تمہاری دو غلطیاں ہیں، دو غلطی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ ایک بار ایک مظلوم کے پاس سے تمہارا گزر ہو رہا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی اور نظر بچا کر کے چلے گئے۔ ایک مظلوم کے پاس سے تمہارا گزر ہو رہا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی اور بغیر مدد کیے ہوئے نظر بچا کر کے چلے گئے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے ایک وقت کی نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی۔ ذرا سوچیں، وہ لوگ جو ایک وقت کی بنا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں۔ وہ لوگ اس کوڑے کو، اس آگ کو کس طریقے سے برداشت کریں گے؟ ایک وقت کی نماز، وہ بھی لاپرواہی کی اس نے طہارت حاصل کرنے میں، اور بغیر وضو کے پڑھ لی گئی وہ نماز، اس کا کیا سزا ہے کہ 100 کوڑے جہاں قبر میں پڑیں گے یا کم سے کم 1 کوڑا ضرور پڑے گا۔ تو جو لوگ سرے سے نماز کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ کس قدر بدبخت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کس قدر وہ دلیر ہیں کہ نماز پر نماز ان سے چھوٹی جا رہی ہے۔ 11واں حق جو راستے میں بیٹھنے کا ہے، وہ ساتھیوں کیا ہے؟ بھلی بات کہنا ہے۔ عمومی طور پر اس بات کا ملاحظہ کیا گیا ہے کہ کوئی انسان ایک ایسی جگہ رہے جو عام ہے اور بار بار لوگ اس سے پوچھتے رہے، ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، لوگ ہر آدمی اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو کیا ہے، وہ بالکل اکتا سا جاتا ہے، اس کی طبیعت میں اکتاہٹ اور بلکہ چڑچڑاپن آ جایا کرتا ہے، وہ سیدھے بتا نہیں پاتا۔ تو عام طور پر جو لوگ مین جگہ پر بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سابقہ پیش آ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، 2 نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے، کہا کتنے لوگوں کو بتاتا رہوں میں، تو چڑچڑے مزاج کا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس سے اللہ کے رسول نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اگر وہاں پر بیٹھنا ہے تو نرم اور بھلی بات سے کام لینا ہے۔ اور نرم بات کیا ہے؟ یعنی کسی کا دل نہ دکھایا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی مسلمان بھائی کو اپنے ایسی بات نہ کہی جس سے اس کا دل زخمی ہو جائے اور دکھ جائے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے پر مدد کرنا۔ اور ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی عام راستے پر بیٹھا ہے، دکان میں ہے، بازار میں ہے، اسے اس کا سابقہ پڑ سکتا ہے۔ کوئی عورت آئے، کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی مجبور آدمی آ جائے، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ تندرست ہیں، آپ طاقتور ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا سامان اٹھا کر کے پہنچا دیں، اس کا سامان اٹھا کر کے اس کی سواری کے اوپر رکھ دیں، وہ کہاں قریب جانا ہے تو اس کو وہاں پر دے دیں۔ اور ظاہر بات جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں اس قسم کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے کا حق بتایا کہ بوجھ اٹھانے پر بھی لوگوں کی مدد کریں۔ 13واں حق وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو وہاں پر۔ اس لیے کہ عام طور پر جو ایسی مجلسیں رہا کرتی ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کم رہا کرتا ہے اور دنیا کی باتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ آزما لیں، آپ اکیلے ہیں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوگی تو اذان کے جواب آپ دے لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں لوگ، تو گپ شراکا کر رہے ہیں، تو اذان کا جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو عام مجلسوں کے اندر انسان بیٹھے تو اس میں اللہ کے ذکر سے عمومی طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں، عمومی طور پر غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے اس طرف توجہ دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسی مجلسوں میں تمہیں بیٹھنا ہے تو اللہ کے ذکر سے اس مجلس کو معمور کرو، یا کم سے کم جب اس مجلس سے اٹھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر نہ اٹھا جائے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ 2 ذکر ہے، ایک تو ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ایک ذکر کیا ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے، اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، اس مجلس کے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور جب
اٹھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخری حق جو رہ گیا وہ 14واں حق، وہ کیا ہے جی؟ چھینک کسی کو آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے دینا۔ یعنی کیا کہے گا وہ جی؟ زور سے کہیے، بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ہوگا۔ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ ساتھیوں اسے یاد رکھنا چاہیے، بہت سے لوگ ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہیں کہ انہیں یہ کلمہ نہیں آتا کہ یرحمک اللہ کیا کہا جائے۔ کچھ دن پہلے میں جب یہاں آیا تو بتانے لگے کہ یہاں سعودیہ میں ایک مدرس آیا، ٹیچر، کون؟ کسی قریب ملک سے ٹیچر آیا پڑھانے کے لیے، تو اسے ساتھ لے کر کے لوگ، جیسے کہ یہاں پر رواج ہے جانتے ہیں، بر میں نکل جانا، کچھ کھانے پینے اور چائے وغیرہ کے لیے نکل گئے، تو کسی کو اس کو چھینک آئی تو سن لیا تھا لوگوں سے الحمدللہ، تو اس نے الحمدللہ کہا، اور جب لوگوں نے یرحمک اللہ کہا تو کہا اب میں کیا کہوں؟ پھر پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کہوں؟ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے۔ چھینک آئے تو ساتھیوں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ یاد کرنے کی کوئی جملہ نہیں، آسانی سے ہر انسان کو یاد رہتا ہے الحمدللہ، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کے جسم کے اندر روح ڈالی ہے، تو روح ان کے سر دماغ تک جب پہنچی ہے تو انہیں زور کی چھینک آئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو فرشتوں نے، اللہ نے اور فرشتوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ۔ اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ سے بہت سے معمولی مدت کے لیے، 1 سیکنڈ نہیں بلکہ اس سے کئی گنا معمولی مدت کے لیے انسان کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صاحب کہہ رہے تھے کوئی بھی انسان آج تک آنکھیں کھول کر کے چھینک نہیں لے پایا ہے، جب بھی چھینک لے گا اس کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ آج کی بات سے آزما لیجیے آپ لوگ کہ آنکھ کھول کر کے آپ چھینک لے سکتے ہیں۔ تو چونکہ 1 سیکنڈ کے 1000 گنا حصے ہی تک آپ کی روح آپ کے جسم سے غائب ہوئی اور پھر آئی، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر چھینکنے والا کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو چھینک کا جواب دینا بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے، بلکہ چھینک کا جواب دینا مسلمان کے واجبی حقوق میں سے ہے۔ بعض علماء نے کیا کہا ہے؟ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے نا، حق المسلم علی المسلم 6 یا 5، مسلمان کا حق ایک مسلمان پر کتنا ہے؟ 5 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، چاہے اختلاف ہو یا اتفاق ہو۔ اتفاق اور دوستی بڑی آسانی دعوت قبول کر لی جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑی شکر رنجی ہے تو 50 بہانے کیے جاتے ہیں، ارے مجھے پاس وقت نہیں ہے، ارے میں نہیں آ پاؤں گا، ارے میں مشغول ہوں، ارے مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر مسلمان بھائی ہے، اگرچہ آپ کسی وجہ سے اس سے ناراض ہیں، اگر دعوت دے رہا تو اس کی دعوت قبول۔ اور تیسری چیز، یہ تو 6 حصے میں، اگر جس میں 6 ہیں اس میں ہے یہ، وہ بیمار ہو تو اس کی انتقال ہو جائے تو ہاں، اگر وہ چھینک آئے الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اگر بیمار ہو اس کی عیادت کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ اور وہ 6 جو مسلم شریف کی روایت ہے، جو 6 حقوق ہیں اس میں ہے کہ اگر تجھ سے نصیحت مانگے تو اسے خلائی بھرائی اور خیر خواہی کا مشورہ
تم دو. تو ساتھیوں راستے کے یہ 14 حقوق تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیں بتائے ہیں. بلکہ تقریباً یہ سمجھیے ہم کہیں کہ اگر لازم قرار دیے ہیں تو یہ بجا نہ ہوگا. تو جو انسان بھی ایسی جگہوں پر بیٹھتا ہے یا جو انسان کسی ایسی جگہ موجود ہوتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو کہ عام طور پر لوگ وہاں پر آ جا رہے ہوں، انہیں ان حقوق کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں ان حقوق کا صحیح علم ہے اور ان حقوق کی صحیح معرفت ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.